ایم کیو ایم کے عہدیداران، کارکنان، ہمدرد عوام سے دور رہیں، عوام کی خدمت نہ کر سکیں اور سکون کی زندگی نہ گزار سکیں، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ موجودہ آپریشن۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ آپریشن شروع بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ایم کیو ایم یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ سندھ کے شہری علاقوں میں ایک سازش کے تحت لا اینڈ آرڈر کی گئی ہے، پیپلز امن کمیٹی بنائی گئی اور دیگر عناصر جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جن کا ہمیشہ ماضی داغدار رہا ہے ان کی سرپرستی کی جاتی رہی۔ شہر میں اغوا برائے تاوان، شہر میں اغوا برائے تاوان کے ساتھ بھتہ اور مختلف نوعیت کے واقعات کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا جہاں عوام کے لیے سکون کی زندگی گزارنا یا کاروباری عناصر کے لیے اپنا کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اور اسی لیے ایم کیو ایم نے اس آپریشن کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ ماضی میں ہمارے ساتھ بہت سارے آپریشن ایسے ہوئے ہیں جس میں کہا کچھ کیا شروع میں لیکن کیا کچھ اور کیا گیا، اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اس آپریشن کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ کمیٹی کبھی نہیں بنائی گئی، اور وہ ہوا وہی جس کا خدشہ تھا کہ یہ آپریشن جو کرمنلز کے خلاف ایکشن کے نام پر شروع ہوا تھا، اس آپریشن میں صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ معزز صحافی حضرات، سن 2013 میں شروع ہونے والے سندھ میں اس آپریشن میں ایم کیو ایم کے ہمدردوں اور کارکنوں کے گھروں پر 10,000 سے زائد چھاپے مارے جا چکے ہیں، اور اس دوران جو ایم کیو ایم کے کارکنان گرفتار کیے گئے ان میں سے ان کی تعداد 4,840، آج کی صبح تک یہ تعداد 4,840 ہے، وہ کارکنان جو گرفتار کیے گئے اور جن پر مقدمات قائم کیے گئے یا جن پر ٹارچر کیا گیا۔ آج کے دن تک جو کارکنان جیلوں میں ہیں، عقوبت خانوں میں ہیں، ان کی تعداد 1,027 ہے۔ 1,027 کارکنان آج تک گرفتار ہیں، 125 کارکنان آج کی تاریخ تک گرفتار کیے جانے کے بعد سے لاپتہ ہیں، جبکہ اس دوران جو کارکنان ایکسٹرا جوڈیشلی قتل کیے گئے ان کی تعداد 60 ہے، جس میں آفتاب احمد شہید بھی شامل ہیں۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ دنوں کراچی میں بائی الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں جب نتائج سامنے آئے کہ ایم کیو ایم نے کامیابی حاصل کی تو بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور اب تک اٹھا رہے ہیں کہ اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، عوام نے ایم کیو ایم کو اس طرح والہانہ انداز میں ووٹ نہیں دیے جس طرح ایم کیو ایم کی روایت رہی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تجزیہ تو کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ آئے اور اتنے نہیں آئے، لیکن تمام تجزیہ نگار، تمام ایکسپرٹس اس بات کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کن حالات میں ان الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کے ہزارہ کارکنان گھروں سے بے گھر ہوں، ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہوں، سینکڑوں لاپتہ ہوں، جس کے کارکنان اپنے گھروں کو جب جائیں تو گرفتار کر لیے جائیں، جو روپوشی کی زندگی گزار رہے ہوں، جس جماعت کے دفاتر پر حملے ہو رہے ہوں، اس کے کارکنان کی وفاداریاں ریاستی جبر کے ذریعے تبدیل کرائی جا رہی ہوں، وہ جماعت پھر بھی الیکشن میں حصہ لے اور کامیاب ہو جائے، تو یہ اس 100% ٹرن آؤٹ سے بھی کہیں زیادہ بڑی کامیابی ہے جس کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہا۔ پاکستان میں پوری دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ جماعت آج برسر اقتدار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ وہ ظلم ہوتا، وہ بربریت ہوتی جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی،
اگر اس جماعت کے لوگوں کی وفاداریاں اس طرح تبدیل کرائی جاتی ہیں جس طرح ایم کیو ایم کے کارکنان کی کرائی گئیں، اگر وہ دباؤ جو ایم کیو ایم پر ہے اگر اس جماعت پر ڈالا جاتا تو وہ جماعت اب تک پارا ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ ایک صوبائی یا قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنا تو درکنار، وہ کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت پاتی۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ایم کیو ایم جس کے خلاف 3 سال سے آپریشن ہو رہا ہے، بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیکن آج کے دن تک نہ صرف ایم کیو ایم کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے بلکہ آج تک وہ الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ آج بھی صرف میڈیا ٹرائل کے ذریعے ایم کیو ایم کی کرمنلائزیشن جاری ہے، اور جب اس کرمنلائزیشن، اس ریاستی جبر، ماورائے عدالت قتل، گرفتاریاں، چھاپے، جب ان سب کے باوجود ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکا تو گزشتہ بلدیاتی انتخابات کے موقع پر حقیقی دہشت گردوں کو دوبارہ کراچی کے بعض علاقوں میں متحرک کر دیا گیا۔ ایک طرف ایم کیو ایم کے کارکنان اپنے گھروں پر نہیں رہ سکتے، وہ کارکنان جن پر کوئی مقدمہ نہیں۔ آج ایم کیو ایم کے منتخب نمائندوں کے حوالے سے الزامات سامنے آ رہے ہیں، وہ لوگ جن کو لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور دوسری طرف حقیقی دہشت گرد ہیں جو مسلح ہو کر لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل لائن ایریا، وہاں ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں، کارکنوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں، ان کو یہ آپشن دے رہے ہیں کہ یا تو وہ حقیقی دہشت گردوں میں شامل ہو جائیں یا پھر علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آج جب ایک طرف کراچی میں آپریشن کلین اپ کا ڈرامہ چل رہا ہے، وہاں لانڈی کورنگی کے عوام، ملیر شاہ فیصل کے عوام، لائن ایریا کے عوام بدترین ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ وہی رینجرز جس کو ایم کیو ایم کے حوالے سے ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی خبر مل جاتی ہے اور ایک ترجمان کا بیان آ جاتا ہے، اس کو میرا سوال ہے کیا رینجرز کو لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل لائن ایریا میں ہونے والی یہ کھلی دہشت گردی نظر نہیں آ رہی؟ اور اگر نظر آ رہی ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ آج ڈاکیومنٹڈ سینکڑوں ہمارے پاس کیسز موجود ہیں جہاں ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آج لانڈی، کورنگی، ملیر، لائنز ایریا اور شاہ فیصل کو ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے دوبارہ 1992 کی طرح نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ کارکنان جب جاتے ہیں وہاں تو ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو ریاستی جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حقیقی دہشت گرد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں جوائن نہیں کیا تو تمہیں رینجر جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دینا ہوگا کہ آخر وہ کس بلبوتے پر، یہ کس ہمت کے تحت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں جوائن نہیں کیا تو تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو حقیقی دہشت گردوں کو اتنی شے دے رہے ہیں، اتنی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جا کر لوگوں کو رینجرز کے نام پر دھمکا رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نام پر دھمکا رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، میں ساتھ ساتھ یہ بھی نشاندہی کروں گا کہ جہاں حقیقی دہشت گرد ایم کیو ایم کے کارکنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں 3 مارچ کو سرکاری سرپرستی میں کراچی میں لائے جانے والا جو ٹولہ ہے، جو پچھلے دنوں تک خیابان شہر میں بیٹھا ہوا تھا اور اب اس کو کراچی کے ایک اور علاقے میں دفتر دیا گیا ہے، آج وہ بھی سرکاری سرپرستی میں مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں ایم کیو ایم کو بری طرح نشانہ بنا رہا ہے۔ ٹولے میں جو لوگ شامل ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں اپنا پیغام پھیلانے آئے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کرنے آئے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو انہوں نے اپنا پارٹی کا جھنڈا بنایا ہے، لیکن آج کے دن تک ان دہشت گردوں کا، ان ضمیر فروشوں کا نشانہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں۔
معزز صحافی حضرات، ہم آج اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں دنیا کے ایک حصے میں جو ہزارہ میل دور ہوتا ہے، وہاں چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے چند منٹ میں، اس کی لائیو کوریج یا سوشل میڈیا اپلیکیشن کے ذریعے اس واقعے کی ویڈیو اور تصاویر فوری طور پر عوام کے پاس آ جاتی ہیں، پوری دنیا میں کونے کونے میں پھیل جاتی ہیں۔ آج اسی ماڈرن کمیونیکیشن کے دور میں کچھ لوگ ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس گروپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے، یا حقیقی دہشت گردوں کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ آج آپ ریاستی جبر کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ بیان تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جھوٹ پر یقین کر لیں گے تو یہ آپ کی غلط بیانی ہے۔ ہم کسی غار میں رہنے والے، کسی چھوٹے سے دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، کمیونیکیشن سے محروم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں دنیا کا پتہ نہیں۔ ہمارے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس نام موجود ہیں، ہمارے پاس وہ آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جس میں اس گروہ کے سرغنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، گرفتار اگر ہو بھی گئے تو 2 گھنٹے میں ہم تمہیں باہر لے آئیں گے۔ ایم کیو ایم کے وہ کارکنان جن کو ایک سازش کے تحت کرمنلائز کیا گیا، کسی کو کمانڈو کہا گیا، کسی کو میجر کہا گیا، کسی کو کرنل کہا گیا، کسی پر کسی کے ساتھ ٹیگ لگایا گیا اور ان کو کرمنلائز کیا گیا، اور ایم کیو ایم پر الزام لگایا گیا کہ ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ افراد ہیں، آج انہی لوگوں کو رابطہ کر کے یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اس ضمیر فروش ٹولے میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے، آپ کو صاف شفاف کر کے عوام کے سامنے لایا جائے گا، آپ اپنے گھروں پر رہ سکتے ہیں، آپ سیاست کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ جن کا کام، جو کرنے کا ان کا کام ہے کہ ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا، جن کا کام یہ ہے کہ ملک میں ملا منصور جیسے لوگ پناہ نہ لے سکیں، شناختی کارڈ نہ بنوا سکیں، ان جیسے لوگ تو آزادی سے دندناتے پھریں، لیکن ایم کیو ایم کے کارکنان، لیکن دوسری جانب ایم کیو ایم کے کارکنان کو وہ نشانہ بنائیں، سیاسی جماعتوں کو توڑیں، سیاسی جماعتوں میں گروپس بنائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کچھ عرصے قبل بھی ایک پریس کانفرنس کر کے جنرل راحیل شریف سے اپیل کی تھی، اور فوری طور پر اس کے کچھ اچھے نتائج بھی برآمد ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ چند روز میں وہ سلسلہ جو بیچ میں کچھ عرصے ہلکا ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ تیز ہو گیا ہے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے جنرل راحیل شریف سے یہ اپیل کروں گا کہ اس معاملے کا خدارہ دوبارہ نوٹس لیں، خدارہ وہ ادارے جن کا کام ملک کی سرحدوں کا تحفظ ہے ان کو اسی کام پر لگائیں۔ آج بھی بعض عناصر اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان عناصر کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن ہمیں دیوار سے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ میں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ عناصر جو ایم کیو ایم کے مخالفین کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اوورسیز ممالک میں بھی ایم کیو ایم کے کارکنوں سے رابطہ کر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں جو ہم یہاں کے حکام کو پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہمارے پاس وہ فون نمبرز موجود ہیں جہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں، چاہے دبئی ہو، چاہے لندن ہو، چاہے امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، تمام ممالک میں ایم کیو ایم کے کارکنان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایم کیو ایم میں رہیں گے تو آپ کی زندگی گزارنا مشکل کر دی جائے گی، لیکن اگر آپ نے 1000 بھی اگر جرائم کیے ہیں اور آپ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر یا حقیقی میں چلے جائیں یا ضمیر فروشوں کے ٹولے میں چلے جائیں تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معزز صحافی حضرات، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پریس کانفرنس ہے اور اس میں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے
کہ میں سارے واقعات بیان کر سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ لسٹ میں آپ کو، یہ میرے پاس ایک طویل لسٹ موجود ہے، اس میں لانڈھی، کورنگی، ملیر، لائنز ایریا، حتیٰ کہ رنچھوڑ لائن میں بھی ایم کیو ایم کے کارکنوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک نہیں یہ درجنوں واقعات ہیں جس میں کارکنوں کے گھروں پر جا کر حقیقی دہشت گرد یا سو کال پاک سرزمین پارٹی کے نام پر جو گروپ بنایا گیا ہے اس کے لوگ گھروں پہ جا کے یا فون کر کے رابطہ کر کے ہمارے کارکنان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف دو چوائسز ہیں، یا تو آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں، لیکن ایم کیو ایم کا حصہ آپ نہیں رہیں گے۔ یہ لسٹ میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ پریس کانفرنس کے اینڈ پہ اس کو کمپوز کروا کے اس کو میڈیا کو دے دیں، کیونکہ اس کو پڑھنا اس 10-11 پیج کی لسٹ کو، لیکن اس میں یہ واضح ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو کس طرح ملیر، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، لائنز ایریا اور اب رنچھوڑ لائن میں بھی پورے ڈسٹرکٹ کورنگی اور اس کے بعد اب رنچھوڑ لائن میں بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان جو کہ آلریڈی بہت زیادہ مشکلات میں گینگ وار کی وجہ سے رہے، جہاں رینجرز نے ان کی مسلسل گرفتاریوں کا عمل جاری رکھا، تو آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں نہ صرف ان واقعات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جہاں پوری ملت اسلامیہ اس ماہ مقدس میں عبادات میں مصروف ہوتی ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں۔ وہاں آج ایم کیو ایم کے 125 کے لگ بھگ کارکنان ہیں جو گرفتاری کے بعد سے اب تک لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ آج بھی در بدر ہیں، اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے، بازیابی کے لیے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے ہر جگہ پٹیشنیں دائر کی ہیں، ہم نے ہر جگہ ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن آج کے دن تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ یہی نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان جو اپنی وفاداری تبدیل کرنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں، ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان جو آج بھی ایم کیو ایم کے کاز اور قائد تحریک الطاف حسین سے لائل ہیں، جو اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کرنے پر تیار نہیں ہیں، وہ ہزاروں کارکنان آج اپنے گھروں پر نہیں ہیں۔ آخر ان کارکنان کا جرم کیا ہے؟ ان کارکنان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی حیثیت کا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، کیونکہ اگر یہ مقدمات اچھی نیت سے بنائے جاتے، صحیح بنیادوں پر قائم ہوتے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ راتوں رات مقدمات بن جائیں اور وفاداری بدلنے کی صورت میں راتوں رات وہ مقدمات ختم ہو جائیں۔ یہ واضح ہے کہ یہ مقدمات صرف اور صرف ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ایک طرف کارکنان کے یہ مسائل ہیں، ان میں ایک خاص طور پہ میں ایک نام ضرور لوں گا، حیدرآباد کے کارکن ہمارے ندیم قاضی کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ الطاف بھائی کے ایم کیو ایم کے وفادار ہیں، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ وفاداری تبدیل کریں، انہوں نے انکار کیا اور اس کے بعد سے ان کو گرفتار کیا گیا اور آج تک ان کو کسی کورٹ پہ پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے والدین، ان کے اہل خانہ ہر جگہ رابطہ کر چکے ہیں، کورٹ میں پٹیشن ہے، ایم کیو ایم ان کے لیے مسلسل مظاہرے کر رہی ہے، لیکن ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ندیم قاضی کے اہل خانہ انتہائی پریشان ہیں۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے پاکستان کے تمام حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ یہ ظلم بند کیا جائے۔ ایم کیو ایم کے اگر کسی کارکن نے جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیجیے، ہم نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف ایم کیو ایم کے کارکنان ہی مجرم ہیں؟ ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ جب کل تک ایم کیو ایم میں تھے جن پر ہزاروں مقدمات تھے،
آج اگر وہ خیابان سیر میں بیٹھ گئے یا حقیقی دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو راتوں رات اجلے ہو جاتے ہیں. اس سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ مقدمات بنائے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کو ایم کیو ایم میں شامل رہنے کی سزا دی جائے. یہی اس کے علاوہ جیلوں میں ایک بہت سنگین جو معاملہ ہے وہ جیلوں کا کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان جیلوں میں ہیں ان کو بھی یہ پیشکشیں کی جا رہی ہیں کہ آپ ایم کیو ایم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو آپ کو بند وارڈ کیا جائے گا، آپ پر ٹارچر کیا جائے گا، آپ پر مزید مقدمات بنائے جائیں گے، آپ کو سزائیں دے دی جائیں گی. لیکن اگر آپ نے وفاداری تبدیل کر لی تو آپ کو جو ہے جیل میں سہولتیں مل جائیں گی، مقدمات میں نرمی ہو جائے گی اور اس کے بعد سے آپ کو ریلیز کرا دیا جائے گا. کیا جیلوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کی وفاداریاں تبدیل کرائی جائیں؟ کیا جیلیں اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ ان کو کسی سیاسی جماعت کو توڑنے پھوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے؟ یہ جو کچھ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ صرف صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ جمہوری اصولوں، انسانی حقوق کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے. کسی بھی سویلائز کنٹری میں اس بات کا تصور بھی محال ہے جو آج ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم کسی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو جو ویسٹ میں لوگ ہیں چونکہ ان کے یہاں بہت ساری چیزیں کنسیویبل ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا کھلا ظلم، اتنی بربریت، قانون اور آئین اور جمہوریت کی طرح دھجیاں اڑانا کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کو سو کال جہادی گروپس کہا جاتا ہے، جن پر پابندیاں ہیں، جن پر انٹرنیشنل سینکشنز لگے ہوئے ہیں. آج وہ جماعتیں کھلے عام پورے پاکستان میں اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اپنی ٹی وی پر ایونٹ کر رہی ہیں، فیتے کاٹ رہے ہیں ان کے لوگ جا کے پوری دنیا میں، وہ لوگ جن پر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ریاست کا مسئلہ ہے، اگر اس نے کچھ لوگوں کو اس طرح آزادی دینے کا فیصلہ کیا ہے، انٹرنیشنل لاز کی دھجیاں اڑانے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ اسٹیٹ کا اپنا معاملہ ہے. لیکن ایک طرف تو یہ بلیٹنٹ ڈسریگارڈ لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل لاز کا، دوسری طرف ایم کیو ایم کی جو چیریٹیبل جو تنظیم ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن، اس کو عطیات جمع کرنے پر اس کے عطیات جمع کرنے پر مکمل پابندی عائد ہے. اور آج سے نہیں، گزشتہ 3 برسوں سے کے ایف کے حوالے سے بدترین پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہزاروں شہید کارکنان اور اسیر کارکنان جن کے اہل خانہ صرف اور صرف کے ایف سے ملنے والی امداد پر انحصار کرتے تھے، ان کو گزشتہ 2 ماہ سے کوئی بھی امداد نہیں دی جا سکی ہے. ایم کیو ایم گزشتہ کئی دہائیوں سے روزانہ 90 پر ہزاروں افراد کے کھانے کا انتظام کرتی آئی ہے. جو بھی غریب آ جائے وہاں پہ، جو بھی لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. یہ صورتحال ہو گئی ہے جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ کھانا تک بنانے سے ایم کیو ایم تقریباً معذور ہو چکی ہے. کس طرح کے ایس کے معاملات چل رہے ہیں، ایمبولینسیں کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. ایم کیو ایم کے وہ پروجیکٹس جن پہ ایم کیو ایم کی خدمت خلق فاؤنڈیشن گزشتہ کچھ برسوں میں کروڑوں روپے خرچ کر چکی ہے، جس میں ایک نذیر حسین یونیورسٹی کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس کی اس جیسی یونیورسٹی پورے پاکستان میں اس جیسی کوئی عمارت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن نے کوئی اس طرح کی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے. 2 ماہ سے اس کے ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے لون لیا جاتا رہا اور پھر بڑھتا گیا اور اب اس پر کئی کروڑ روپے کا بینک کا اوور ڈرافٹ ہے. آج خدمت خلق فاؤنڈیشن کے سارے پروجیکٹس
یا تو التوا کا شکار ہو رہے ہیں، یہ بند ہو چکے ہیں. یعنی ایک طرف یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو مکمل آزادی ہے، دوسری طرف KKF جو کہ لاکھوں لوگوں کی کفالت کرتی ہے اور درجنوں سینکڑوں چیریٹیبل پروجیکٹ چلا رہی ہے. KKF کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ تو کوئی قانون ایسا ہے جو ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی آئین کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کے ذریعے صرف اور صرف سیاسی انتقام کے تحت MKM کو نشانہ بنانے کے لیے، مہاجر عوام کو نشانہ بنانے کے لیے، MKM کے کارکنوں اور ہمدردوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. سرکاری اداروں میں باقاعدہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر KKF کو آپ نے زکوٰۃ کی طرح دیا تو آپ کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، آپ کو سہولت کار ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا. میں پھر دوبارہ اپنے اس پہلے پوائنٹ پر آؤں گا کہ پاکستان کی وہ کون سی سیاسی ایسی جماعت ہے جس کے خلاف اس قسم کا ایکشن کیا جا رہا ہوگا. میرا آج یہ سوال بھی ہے اہل پاکستان سے کہ وہ مقاصد جو اس آپریشن کے ابتدا میں ڈیفائن کیے گئے تھے، وہ مقاصد کہاں ہیں؟ کہ جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوگا، بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف آپریشن ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے پشاور اسکول جیسا میسیکر کیا ان کے خلاف آپریشن ہوگا. یہ شروع میں کہا گیا، لیکن ایسے کس آرگنائزیشن کے خلاف ایکشن ہوا؟ آپریشن صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت MKM کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اس دوران آئین، قانون، انصاف، جمہوریت، انسانی حقوق کی بدترین دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جو پوائنٹ میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو وہ کب کی بکھر چکی ہوتی، ٹوٹ چکی ہوتی. اور یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ پارٹی کے سربراہ قائد تحریک الطاف حسین، ان کے خطابات پر 1 سال سے پابندی عائد ہے. MKM نے جتنے الیکشن لڑے اس میں الطاف بھائی نہ کوئی ان کا ٹی وی پر بیان، نہ اخبار میں ان کا بیان، نہ کوئی تقریر. یہ قائد تحریک عوام سے خطاب بھی نہیں کر سکتے. قائد تحریک کے خطاب کو جو انتظام کرتے ہیں لوگ، ان تک پہ مقدمات بنائے گئے، جیسا کہ وہ اپنے خطابات میں بتا چکے ہیں کہ ایسی ایسی باتوں پہ مقدمے بنائے گئے کہ جس نے خطاب کا انتظام کیا یا تالیاں بجائیں اس کے خلاف بھی مقدمہ. پھر کارکنان جیلوں میں، بدترین آپریشن جاری، اور الیکشن ہوتا ہے اور MKM حصہ لیتی ہے اور جیت جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا انالیسس ہے؟ یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ حیدرآباد میں نومبر میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور کراچی میں 5 دسمبر کو، اور آج جون کی 7 تاریخ ہے. آج حیدرآباد کے انتخابات کو 8واں مہینہ شروع ہو گیا اور کراچی جو ہے اس کو 7 مہینے. لیکن آج تک نہ تو کراچی کو میئر دیا گیا ہے، نہ ہی حیدرآباد کو، نہ ہی میرپور خاص کو. ان علاقوں میں MKM نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. لیکن آج یہ جو دہشت گردی جو MKM کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کا نشانہ MKM کے کارکنان ہی نہیں ہیں. اس ریاستی جبر کا نشانہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ہیں، جہاں کچرے کے ڈھیر لگ رہے ہیں، جہاں پانی کی مشکلات ہیں، جہاں صحت اور صفائی کا ناقص انتظام ہے، جہاں کے سیوک جو فیسلٹیز کے ادارے ہیں ان کو بدترین کرپشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کراچی سے فنڈ چھین کے جو ہے وہ کرپشن کی نظر کیے جا رہے ہیں. میئر، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ لندن میں 5 مئی کو میئر کا الیکشن ہوتا ہے، صادق خان جیت جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ بھائی پاکستانی جو ہے وہ الیکشن جیت گیا یا پاکستانی نژاد. صادق خان 5 تاریخ کو برطانیہ جو کہ جس میں اکثریت غیر مسلمانوں کی ہے، وہاں پاکستانی اوریجن کا ایک شہری یہاں آتا ہے، اس کی اولاد یہاں الیکشن جیتتی ہے، پاکستانی ڈسینٹ، پاکستانی نژاد صادق خان مسلمان، وہ الیکشن جیتتے ہیں 5 مئی کو. 6 تاریخ کی صبح الیکشن کے بعد وہ حلف اٹھا کے لندن کے میئر بن جاتے ہیں. اور
MQM کراچی حیدرآباد کو میر پرخاص کو سویپ کرتی ہے اور نامینیٹ کرتی ہے اپنے میئر کو، اور آج 8 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ شہر آج تک میئر سے، ڈپٹی میئر سے اور چیئرمین سے محروم ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ شہری علاقے جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیر بن گئے ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے پریشان ہیں، لیکن بربریت اور بے رحمی اور نفرت اور تعصب کا عالم یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس شہر کو جو پاکستان کو پال رہا ہے اس کو اس کا میئر تک دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ چیف منسٹر کی بات تو چھوڑ دیجیے، وزیر اعظم کی بات تو چھوڑ دیجیے، آج وہ لوگ جو مہاجروں کے بڑے ہمدرد بن کے، کارکنوں کے ہمدرد بن کے ان کو سبز باغ دکھا رہے ہیں اور حقائق پہ سے نگاہ ہٹا کر ہر چیز کا الزام MQM اور قائد تحریک الطاف حسین کو دے رہے ہیں، ان کے منہ سے کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے ناانصافی جو ہو رہی ہے اس کے خلاف کہ جب الیکشن کو 8 مہینے گزر گئے ہیں تو میئر کو پاور کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، میئر کا الیکشن کیوں نہیں کرایا جا رہا، کبھی آپ اس کے خلاف یہ نہیں سنیں گے ان کے منہ سے کہ ہزاروں کارکنان جو جیل میں ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، ہزاروں کارکنان آج در بدر کیوں ہیں۔ وہ ہر چیز کا الزام MQM پر ہی لگاتے ہیں، وہ اس بارے میں کچھ نہیں بولتے کہ کراچی سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے، کراچی کو کچھ نہیں دیا جاتا، وہ اس بارے میں کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ جن لوگوں نے 1992 سے آج تک ہمارے ہزاروں کارکنوں کو شہید کیا، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز کا الزام MQM کو دینے والے اس ایجنڈے کے پیروکار ہیں جس کے تحت MQM کو، جو کہ سندھ کے شہری علاقوں کے واحد نمائندہ جماعت ہے، کرمنلائز کیا جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ جب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ اب اس طرح ہونا چاہیے کہ MQM اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے۔ آج نہ عدلیہ ان کی داد رسی کرنے کو تیار ہے، نہ وفاقی حکومت تیار ہے، نہ صوبائی حکومت تیار ہے، نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تیار ہیں۔ آج مہاجر عوام بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جمہوریت کے ذریعے چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں، ووٹ کی طاقت کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے ووٹ کی طاقت کے ذریعے، امن کی طاقت کے ذریعے، پرامن خاموش احتجاج کی طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم جتنے پرامن ہیں، ہم جتنے سویلائز اور جمہوری انداز میں اپنے معاملات پیش کر رہے ہیں، ہمیں اس کے برخلاف اتنا ہی غیر جمہوری عمل کا، غیر انسانی عمل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ چیز پاکستان کے عوام کے علم میں، چیف آف آرمی اسٹاف کے علم میں، چیف جسٹس کے علم میں، صدر کے علم میں، وزیر اعظم کے علم میں ایک بار پھر لا رہا ہوں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر کراچی میں، بعض علاقوں کو دوبارہ متحدہ اقوامی موومنٹ کے پرامن، باہمت، وفادار کارکنوں کے لیے نو گو ایریا بنایا جا رہا ہے۔ حقیقی دہشت گردوں اور سو کال پاک سرزمین پارٹی کی مکمل طور پر ریاستی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ ان گروپس کو MQM کو توڑنے، MQM کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سرکاری وسائل ان کے تصرف میں دے دیے گئے ہیں، یہ جس کو چاہتے ہیں گرفتار کراتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہتھیار لے کے چلتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں روپے ان کے ڈسپوزل پر ہیں، کوئی یہ سوال کرنے پر تیار نہیں ہے کہ یہ خرچے کہاں سے ہو رہے ہیں، کون پورا کر رہا ہے۔ جہاں ایک طرف شہیدوں کے لواحقین اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو ترس رہے ہیں، وہاں کچھ لوگ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھر خرید رہے ہیں اور نام نہاد جلسوں میں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری وسائل کا استعمال ہے، یہ قوم کی رقم کا بے جا تصرف ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ملک کے فیصلے عوام کو کرنے دیے جائیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ، اپنا مینڈیٹ MQM کو دیا ہے، MQM کو دیتے آ رہی ہے۔ آج پاکستان، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کر رہے ہوں تو آج میں آپ کو
ابھی 10 منٹ میں 10-12 آرٹیکل بھیج سکتا ہوں جو بڑے انفلوئنشل میگزینز میں، اخبارات میں شائع ہوئے گزشتہ 1 ماہ کے اندر، جس میں پاکستان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور باقاعدہ پروپوزل چل رہی ہیں کہ پاکستان پر کس قسم کی پابندیاں لگائی جائیں۔ پاکستان خطے میں اپنے دوستوں سے محروم ہو رہا ہے۔ نیوز ویک پاکستان کا آج کا ہی آپ ایک آرٹیکل میں نے ٹویٹ بھی کیا، دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ تو صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کس طرح سفارتی طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ خود بعض میڈیا کے لوگوں نے، پاکستان کے اپنے میڈیا نے کل اس پہ تذکرہ کیا ہے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے ایک پاکستانی سفارت خانے کا عملہ آتا ہے جو امریکہ جاتے ہیں، وہاں جب ہمارے ازلی دشمن سو کال بھارت، اس کو جب اس کا وزیر اعظم وہاں پہنچتا ہے تو صدر وہاں ان کو استقبال کرتے ہیں، اور پھر ان کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کی، کانگریس کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کی دعوت دی جاتی ہے۔ عرب ممالک ویلکم۔ اسی طرح جب وہ ہمارے جو دوست ممالک، عرب ممالک، جن کے لیے ہم نے ہمیشہ پلکیں بچھائیں، دامیں درمیں قدمیں سخنے، ان کے لیے بہت کچھ کیا، وہ ہمارے ممالک جو ہے وہ اپنی پلکیں ہمارے لیے نہیں، بھارت کے لیے بچھا رہے ہیں۔ اور ہم آج بھی جو ہمارے دوست ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کو اپنا دشمن بنانے پر لگے ہوئے۔ آخر وہ وقت کب آئے گا جب ہمارے ارباب اختیار کی آنکھیں کھلیں گی، جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھلیں گی، کہ وہ کب اس بات پہ غور کریں گی کہ 3 سال سے آپ تشدد لگاتار کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے آپریشن کیے، اور یہ MKM ہے وہ جماعت جس کے کارکنوں کے گھروں پر آپ چھاپے مارتے ہیں، اور اس کے کارکن کبھی احتجاج نہیں کرتے، کبھی مزاحمت نہیں کرتے، کبھی کوئی پولیس مقابلہ نہیں ہوتا۔ آج تک MKM کے کارکنان نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، آج تک MKM کے کارکنان نے پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی۔ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، لیکن وہ آج تک کسی ملک دشمن تنظیم کا اعلی کار نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو ضرور ثابت کرنے پر، بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر اس کو ملک دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں، کہ کچھ لوگوں کا ایجنڈا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرح پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ جس طرح بعض لوگوں نے ماضی میں غلطی کی اور پورے ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑا، آج پھر کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ خدارا ایسے نظام کو فروغ دیجیے جس میں کچھ افراد یا کوئی فرد واحد کسی پورے ادارے کو پورے طبقہ آبادی کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ MKM کو کچھ افراد ذاتی اناد اپنے بغض کی وجہ سے دیوار سے لگا رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ اس کو روکنا پڑے گا اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے۔ ہمیں آج پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے، ایک ایسی خارجہ پالیسی بنانی ہے، ایسی داخلہ پالیسی بنانی ہے جس کی وجہ سے ہم اس سفارتی جو ہماری آئسولیشن ہے اس سے ہم نکلیں۔ پاکستان میں تمام لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے دل سے لگائیں اور ریاست کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ ہمیں لوگوں کو ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن کرنے کے بجائے، رہنے کے بجائے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی پالیسی بنانی ہوگی۔ عوام مسائل میں گرے ہوئے ہیں، پانی کا بحران ہے، گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گلوبل وارمنگ ایک لائیو تھریٹ کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ ہم آج تک ایک دستور پر متفق نہیں ہو سکے ہیں، آج تک ہم پاکستان کے لیے ایک ایسے ضابطے پر متفق نہیں ہو سکے جو پاکستان کے تمام عوام کو متحد رکھ سکے۔ ہم آج جو وہ مسائل جن کو ترقی یافتہ ممالک صدیوں پہلے حل کر چکے ہیں، ہم آج تک ان کو حل نہیں کر سکے، تو ہم مستقبل میں جو تھریٹس سامنے آ رہی ہیں، آج پوری دنیا کے سائنٹسٹ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ سن 2025 تک پاکستان میں پانی کا بحران ایک ایسی نہج پر پہنچ جائے گا جس کو حل کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ پاکستان میں نوجوان نسل اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہم نے ان کو سوشل جسٹس نہیں دیا، ایک اچھا مستقبل نہیں دیا، وہ کسی کے بھی اعلی کار بن جائیں گے۔
جو لوگ جن مستقبل محفوظ ہوتا ہے، جن کا حال اچھا ہوتا ہے، جن کا کسی معاشرے میں اسٹیک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بدامنی کی طرف نہیں جاتے، کرائم کی طرف نہیں جاتے. لیکن جو بھوکا ہوگا، جو ننگا ہوگا، جس کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے کسی کا بھی اعلی کار بن سکتا ہے. تو لیکن لوگوں کی بھوک ختم کرنے، ان کے جسم پہ اچھا لباس لانے، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اداروں کا کام یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو بنائیں اور توڑیں؟ کیا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرائیں، جیلوں میں لوگوں پر ٹارچر کر کے ان کو کہیں ایم کے چھوڑو، حقیقی میں جاؤ، پی ایس سی میں جاؤ؟ کیا ہمارے اداروں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ فون کر کے لوگوں سے کہیں کہ اس جماعت کو چھوڑو، اس جماعت میں جاؤ؟ آج یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، کہ یہ چیلنج ہے کہ کل ہم اپنی ملک کو جو آفات ہمارا انتظار کر رہی ہیں اس سے کیسے محفوظ رکھیں. خدارا عقل کے ناخن لیں، یہ مذاق بند کریں. ہم نے 47 سے اپنے ملک کو کچھ نہیں دیا، اس کو دوستوں میں تقسیم کرنے کے علاوہ. اب تو عقل کے ناخن لیں، متحد ہوں، ایک لائن ڈرا کریں اور آگے کی طرف دیکھیں، سب کو قومی دھارے میں لائیں. کون لیڈر ہے، کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. مصنوعی قیادت کو بنانے کا سلسلہ ختم کر دیں. یہ فیصلہ دنیا بھر میں عوام کرتے ہیں، پاکستان میں بھی عوام کو ہی فیصلے کرنے دیجیے. میں اسی کے ساتھ اللہ سے میں کوئی پوائنٹ مس کر گیا ہوں، گرفتاریاں بند کی جائے، لاپتہ مطالبہ کر دیں. باقی یہ کہ انشاءاللہ جیسے پانی کے مسئلے کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا، اسی طرح یہ بات بھی بہت ضروری ہے. صوبوں کے حوالے سے ایم کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے، انایویٹیبل ہے. صرف کراچی کی آبادی دنیا کے سینکڑوں ممالک سے زیادہ ہے سب، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں لسانی بنیادوں پر نہیں، انتظامی بنیادوں پر ہم مہاجر صوبے کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو بہتر ملک بنانے کے لیے، انسانی بنیادوں پر چلانے کے لیے. تو صوبے کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ کیمپین تیز ہو رہی ہے رمضان کے بعد، اور اس پہ کام ہوگا انشاءاللہ. پریس کانفرنس کے توسط سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کے تمام لاپتہ کارکنوں کو جلد سے جلد بازیاب کر کے ان کے اہل خانہ کے یا تو سپرد کیا جائے، اور اگر ان پر کوئی مقدمہ ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. اسی طرح گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے. اسیر کارکنوں کو اس ماہ رمضان کی مہینے کی برکت کے حوالے سے تمام اسیران کو رہا کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو بنیادی مسائل ہیں جیسے شہر میں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اس پر توجہ دی جائے. نو گو ایریاز کو ختم کیا جائے، حقیقی دہشت گردوں کی اور ضمیر فروشوں کی سرپرستی بند کی جائے. آزادی اظہار ہر پاکستانی کا، ہر انسان کا ایک برتھ رائٹ ہے، گیون رائٹ ہے. اس کو انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم کیا جاتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن. آپ کو کسی بات سے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی سے نہیں ہو سکتا، لیکن پابندی کا معاملہ کسی بھی طرح ملک، جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین کے خطابات اور جو پابندی عائد ہے اس کو فی الفور ختم کیے جائے. وہ کروڑوں لوگوں کے منتخب لیڈر ہیں. یہ نہ صرف ان کا حق ہے بلکہ ان کے چاہنے والوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی گفتگو سن سکیں، ان کے خطابات سن سکیں، ان کی تصویریں دیکھ سکیں، ان کی ویڈیو دیکھ سکیں. اب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو ندیم نصرت صاحب؟ آپ کی صاحب جی بہت صاف آ رہی ہے. جی دیکھیں، 3 مارچ کو جو الزامات مصطفیٰ کمال صاحب نے لگائے، اس سے پہلے ذوالفقار مرزا اور عمران خان بھی اسی نوعیت کے الزامات لگا چکے ہیں، لیکن آپ کبھی عدالت میں نہیں گئے. حد تو یہ ہے کہ بی بی سی نے جو رپورٹ پیش کری تھی، آپ اس کے خلاف بھی عدالت میں نہیں گئے. تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. کسی ایک کو تو کٹہرے میں لا کر آپ کو جو ہے اپنا دفاع کرنا پڑے گا. آپ نہیں سمجھتے کسی ایک کو آپ کو پاکستان میں یا برطانیہ میں کیس کریں اور اس کو عدالت میں پیش کریں، اور الزامات کا جو بھی ہے سچا اور جھوٹ وہ ثابت ہو جائے؟ اچھا، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا
کہ یہ پاکستان میں الزامات ثابت کرنا کہ ذوالفقار مرزا اور مصطفیٰ کمال کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر میں آپ پر ایک الزام لگا دوں اور پھر میں ٹھیکیدار بن جاؤں کہ آپ نے اپنے خلاف الزام کا جواب نہیں دیا، تو مجھے یہ حق ہے کہ پھر میں آپ کو رگڑ دوں، کچل دوں، جان سے مار دوں، آپ کی کردار کشی کروں. آپ نے الزام لگایا، اب یہ ریاست کا کام ہے. ہم نے کس کو روکا ہے کہ اس الزام کی تحقیق نہ کرے؟ آپ نے لا کی بات کی. ہم یہاں پہ چونکہ لیگل کنسٹرینٹس ہیں، میں پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ یہاں آن گوئنگ لیگل معاملات ہیں. ہم لائر نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں. جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے اس کو عدالت میں کیوں نہیں لے گئے. تو جناب ہم بھی اپنے وکلا سے مشورہ کر چکے ہیں، لیکن جو وکلا کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ کل کو خدا نخواستہ آؤٹ کم کچھ ڈفرنٹ ہو گیا، نیگیٹو ہو گیا، ایڈورس ہو گیا، تو وکلا کا یہ موقف ہوگا کہ آپ نے ہماری بات کیوں نہیں مانی. جی ہم بھی جانا چاہتے تھے عدالت میں، لیکن ہمارے وکلا نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکا. میں اسی لیے کہوں گا کہ جب تک یہ معاملات اپنے کسی لیگل کنکلوژن پر نہیں آ جاتے، جب تک ان کو چھوڑ دیں. پاکستان میں بہت سارے لوگوں پر بہت سارے اور بھی الزام لگے ہوئے ہیں، ثابت نہیں ہوئے، اب تک چل رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ کیا آپ نے ان کی زندگی اجیرن کر دی؟ کیا ان کو آپ نے تباہ برباد کر دیا؟ مصطفیٰ کھر نے تو یہ تک کہا کہ وہ پاکستان بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آئیں گے. ان کو بعد میں آپ نے جو ہے وہ گورنر بنا دیا. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی ایک گروپ بنا دیتے وہاں جو مصطفیٰ کھر کے خلاف اور ان کے جو سباب ہیں ان کی زندگی اجیرن کر دیتا کہ بھئی آپ نے اس الزام کا جواب نہیں دیا. پاکستان میں یہ الزامات تو فاطمہ جناح پہ بھی لگے، آپ ان کی زندگی بھی اجیرن بناتے، ویسے تو خیر بنائی ان کی بھی. سوال یہ ہے کہ الزامات تو کوئی بھی کسی پر لگا دیتا ہے کہ اس بنیاد پر آپ ایک یا دو لوگوں کے، جن کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا ٹچے کوئی کھڑا ہو جائے اس نے الزام لگا دیں، اور ایک طرف کروڑوں اربوں لوگوں کا مینڈیٹ اس کو آپ اگنور کر دیں اور اس جماعت کی زندگی اجیرن کر دیں، اس پہ عرصہ حیات تنگ کر دیں. یہ کہاں کا یہ پوری مطلب یہ جو ہے نا آپ اس بنیاد پر ایم کے خلاف کیس بنایا گیا، یہ سویلائز ورلڈ میں انکنسیویبل ہے. یہ صرف بدقسمتی سے صرف ہمارے ہی علاقوں میں ہو رہا ہے، کیونکہ شاید ہم فرزند زمین نہیں ہیں. جی ندیم نصرت صاحب، میں عمیر علی انجم فرام ایکسپریس اخبار. آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو یہ منظر رضوی صاحب کا میں سوال جوائن کروں گا کہ ایم کیو ایم حد تک عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتی کہ جب ان پر اس طرح سے شدید الزامات عائد کیے جا رہے ہیں پاک سر زمین پارٹی کی جانب سے، اور جبکہ وہ آپ کے ماضی کا حصہ بھی رہے ہیں وہ تمام رہنما کہ جو آپ پر الزامات عائد کر رہے ہیں، ایم کیو ایم عدالتوں سے کیوں رجوع نہیں کرتی؟ اور ابھی لندن میں جب رضا ہارون نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایم کیو ایم حد تک عزت کا دعویٰ کریں، ہم وڈرا کر جائیں گے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایم کیو ایم کہیں نظر نہیں آتی، نہ ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، نہ بھرپور انداز میں اپوزیشن کا حصہ ہے. تو ایم کیو ایم کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا اور ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہماری سیاست کسی کے الزامات پہ نہیں چلنی چاہیے، اور کل کو کوئی بھی کھڑا ہو کے مطلب یہ میں نے کہا نا انکنسیویبل ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں، یہ ہمارے یہاں تو شاید روایت ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہ ہو، جس کے پاس ایک ووٹ نہ ہو، جس کی کوئی کنسٹیچوئنسی نہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے اور آ کے ایک سیاسی جماعت جس کے پاس پروون مینڈیٹ ہو اور کئی اشروں پر محیط ہو، اس کی وہ کردار کشی کرے اور ہم اس جماعت سے جواب طلب کرنے بیٹھ جائیں. جو وہ الزام لگا رہا ہے اس کا اپنا کیریکٹر ہم جو ہے وہ فراموش کر دیں. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا. اور دوسری طرف یہ کہ میں نے آپ کو آلریڈی جواب دے دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں آلریڈی یہاں پہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہیں. ہمارے جو رسپانسز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں لیگل اوپینین پر ہمارے لائرس کے. اگر وہ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمیں اجازت نہیں دی ہے. جہاں جہاں دی ہے، اور جس آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ یعنی جہالت، جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کی جہالت کا اندازہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ برطانیہ میں 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو ہے وہ تھریش ہولڈ سیلنگ ہے. اگر آپ کو جو کمپنسیشن ملتا ہے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ملتا انلیس کہ ایگزیجریٹڈ آپ کا کوئی کیس ہو، وہ بھی 1 in a million ہوتا ہے. یہ امریکن کلچر نہیں ہے کہ جہاں آپ ہاٹ کافی کا ایک کپ اپنی جو ہے نا تھائی پہ گرا لیں اور آپ 10 ملین کا لا سوٹ جیت گئے. یہاں کے برطانیہ کے لاز بالکل ڈفرینٹ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں
لوگ ٹی وی پہ آ کے کہہ کچھ جاتے ہیں, کوئی نہ سننے والوں کو پتا کہ ریئلٹی کیا ہے نہ بولنے والوں کو پتا ہے. ہم کورٹ میں لے کے گئے, عمران خان نے الزام لگا دیا زہرا شاہد کا, ہم نے 50 ارب روپے کا ہرجانہ کیا ہوا ہے, اس کا کیا ہوا؟ امت اخبار, آپ لوگ اس کو اخبار کہتے ہیں, روزانہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہزاروں سٹوریز چھاپتا ہے. کسی صحافی نے جا کے امت سے سوال کیا کہ تمہاری 99.99% اسٹوریز اف ناٹ 100% غلط ہوتی ہیں, یہ کس نے تمہیں صحافی بنا دیا, اور صحافتی انجمنیں اس کو ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں؟ اسی امت اخبار کے خلاف درجنوں لا سوٹ فائل کر دی ہم نے. کیا اس کا نتیجہ نکلا ہمیں؟ جب تک آپ پاکستان میں ایک معاشرہ ایسا کریٹ کریں گے نہیں جہاں جھوٹے الزام لگانے پر سزا ہو سکے, جب تک ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. اور یہاں کی سچویشن ہم نے آپ کو لا کی بتا دی ہے. جہاں تک سیاسی آئسولیشن کی اب بات کر رہے ہیں, یہ پورا ماحول کریٹ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کیا جائے. جب کوئی سیاسی جماعت ایم کیو ایم سے رابطہ کرتی ہے, جھوٹے سچے بیانات آتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا راؤ سے تعلق ہے, ایم کیو ایم کا فلاں سے تعلق ہے, تاکہ وہ سیاسی جماعت بھی بیک فٹ پر ہو جائے, گھبرا جائے. ایم کیو ایم کو الطاف بھائی اپنے خطابات میں آج نہیں برسوں پہلے بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سسٹمیٹک انداز میں چل رہی ہے, کلونیل دور میں جو انہوں نے گر سیکھے ہیں اسی کو یوز کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو پہلے کرمنلائز کرو, اس کے بعد ایم کیو ایم جب کرمنلائز ہو جائے گی تو اس کے اپنے لوگ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, اور پھر فائنلی جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو کے اپنی جدوجہد سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ پورا جو ایک آپریشن ہے, یہ پورا ایک پیکیج ہے کہ ایم کیو ایم کو اتنا کرمنلائز کرو گوبلز کی طرح, اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگیں, اور اس کے بعد اس سچ کو سمجھتے ہوئے ایم کیو ایم سے دور ہو جائیں. یہی ہمارے یہاں 47 سے ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہم اس کا نشانہ ہیں, اور اسی لیے آج بھی میری اپیل ہے کہ خدا اس جہالت پر مبنی پالیسی کو ختم کیا جائے اور ملک کو آگے لے جانے کے لیے انکلوژن کی پالیسی بنائی جائے, چاہے بلوچستان ہو یا صوبہ سرحد یا سندھ یا کراچی یا حیدرآباد, یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں. یہاں کے شہری بھی پاکستان کا حصہ ہیں, پاکستان کے وفادار ہیں, ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. جی سر, میں رابعہ بول رہی ہوں ایکسپریس ٹریبیون سے. میرا سوال کے ایف کے حوالے سے ہے کہ آپ نے بولا کے ایف کو روکا جا رہا ہے کام کرنے سے, تو کیا کوئی آفیشیلی بین ہے کے ایف پہ, یا کوئی انکوائری ہو رہی ہے کے ایف کے اگینسٹ, اور کس طرح کے ایف کو روکا جا رہا ہے کہ وہ فنڈز کلیکٹ نہیں کر پا رہی, کس طرح اس کے کام میں ہرڈل کر رہے ہیں؟ قانونی طور پہ کے ایف پر کوئی بین نہیں ہے. کے ایف ایک لیجیٹیمیٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. اس کے سارے حساب کتاب جو اس کے آڈٹ ہوتے ہیں, پاکستان میں جو ایڈمنسٹر کرتی ہیں تنظیمیں, اس طرح کی جو باڈی کرتی ہے اس سے رجسٹرڈ ہے. اور یہی نہیں ہے بلکہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خدا را جائیے, دیکھیے کہ کے ایف کے کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. کے ایف کے پاس سینکڑوں ایمبولینس ہیں اور میت بس جو گاڑیاں ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل, بلڈ بینک, مردہ خانے اور اس قسم کے اور درجنوں پروجیکٹ چل رہے ہیں. نذیر حسین ہاسپٹل چل رہا ہے, حیدرآباد میں چل رہا ہے. پورے ملک کے اندر کے ایف کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور اس پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. صرف نذیر حسین یونیورسٹی کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کی ویلیو کئی ارب روپے ہے. یہ جو فنڈ جو ایم کیو ایم کے ایف جمع کرتی آ رہی ہے, یہ سب لیجیٹیمیٹ پروجیکٹس پر لگائے گئے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس قانون کے تحت, کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ. آپ کا سوال کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں ہے کہ مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی میں, انہوں نے جس کو پکڑ کے لے جانا لے جاتے ہیں, بندہ پہلے پکڑتے ہیں, ایکشن پہلے کرتے ہیں, جواز بعد میں بناتے ہیں. تو کے ایف مکمل طور پر لیجٹ رجسٹرڈ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے. کوئی لا اس کو پریونٹ نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اس کے خلاف. ہاں, لیکن جن کالعدم جماعتوں پر پابندی ہے, ان کے پوسٹر لگے ہوئے شہر میں, وہ جمع کرتی پھر رہی ہوں, ان کے خلاف لا موجود ہے جس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری رسیدیں چھپ رہی تھیں ایک پرنٹنگ پریس میں, وہاں سے اٹھا کے لے گئے.
اور اس کے عملے کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کوئی ایسا لاء نہیں ہے جو اس کی اجازت دیتا ہوں. آرڈر کیے گئے کوئی نہیں چھاپا. اچھا ندیم نسل صاحب، آپ نے کہا کہ لانڈھی کورنگی شاہ فیصل میں مسلسل حقیقی کے لوگ آپ کے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں، تو اشتعال انگیزی وہی ہے جو جس کو آپ ضمیر ٹولہ کہتے ہیں، وہ رو کا الزام لگاتے ہیں آپ کے لوگوں پر، قائد آپ کے الطاف حسین پر، تو وہ جب حملہ کرتے ہیں تو اس وقت ایک ہی ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ رو کے ایجنٹ، رو کے ایجنٹ. تو اس وقت کیمرہ بھی موجود ہے، آپ ادھر جا کے کیوں نہیں شکایت کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر یا ایم کیو ایم کے قائد پر جو ہے مسلسل صرف اور صرف الزام لگایا جا رہا ہے، کوئی ثابت نہیں ہو سکا. تو اس کو جو ہے ٹی وی پر نشر ہونے سے بند کیا جائے یا اخبارات پہ بند کیا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کے قائد پر بھی جو بھی الزامات کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں وہ بھی اب تک نامعلوم ہیں. لیکن آپ کے لوگ تو معلوم ہیں، وہ تو جا کر پیمرا میں یا عدالتوں میں جا کے درخواست دے سکتے ہیں کہ رو کے حوالے سے جو بھی الزام ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیوں یہ الزام لگایا جاتا ہے اور ٹی وی پر کیوں چلایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو پاکستان میں جو پیمرا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوا نا. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزیں کیسے کنٹرول ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان پہ ایک میگزین ہے نا، جو ہے نیوز لائن، جس نے ایک اسٹوری چھاپی تھی دھرنے کے دوران کہ کس طرح میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو بلا کر ان کو کہا گیا کہ آپ ان انٹرپٹڈ کوریج دیں گے دھرنے کی. دھرنے میں ایسے بھی کئی مقامات آئے 2-3 روز کے بعد سے کہ جب 5-10 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف اسٹیج پہ فوکس کرتا تھا کیونکہ نیچے کراؤڈ ہی نہیں تھا. لیکن جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. دھرنا کرنے والے ٹی وی اسٹیشن میں گھس گئے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. انہوں نے دارالحکومت کو جرغمال بنائے رکھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. انہوں نے اشتعال انگیز باتیں کی، ان کے خلاف پیمرا نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمارے یہاں تو جس کی نا وہ سہاگن وہی جو پیا من بھائی، تو بدقسمتی سے ہم جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے نا، پیا کی من بھائی نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ چاہے قانون ہو نہ ہو، اگر قانون کی بات اگر ہے تو جو ہمارے یہاں جو بینڈ آؤٹ فٹس جو چندہ جمع کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. یا ابھی چہلم کے موقع پر ممتاز قادری کے جن جماعتوں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے جو کچھ کیا، اس پر اگر خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم اس کا 1% بھی کرتی تو 1000 مقدمات بن جاتے، لیکن اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنا. یہ سارا کے سارا کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اسی لیے ہماری درخواست بھی وہیں پر ہے کہ جہاں سے ساری ڈوریں ہلتی ہیں کہ خدا را یہ سلسلہ بند کیجیے. یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ آکسیجن ٹینٹ میں لیڈرشپ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ نے جنیجو کو لیڈر بنانا چاہا، نہیں بن سکا نا. جتوئی کو بنانا چاہا، نہیں بن سکا. آپ نے قاف بنائی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی ماضی میں جو کچھ کیا، پھر آپ نے بنگلہ دیش میں جو کچھ کیا، یہ سب مصنوعی چیزیں ہسٹوریکلی پروون ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے لوگوں کی عقلوں کے جو خوابیدہ جو سیل ہیں ان کو بیدار کرے اور وہ حقائق کو سمجھ سکے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کے ایف پہ باقاعدہ کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، شہر میں جو بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ کے بھی وہ احتیاط کے حوالے سے ہولڈنگ لگتے رہے بڑے، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں اور ان کے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے تو ہولڈنگز اور پبلسٹی سارے میٹرس لگے ہوئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا اس دفعہ یا کے ایف کا کوئی نہیں. تو کیا اس پہ بھی کوئی آپ کی کوئی پابندی لگی ہے؟ اور ایک اسی کے ساتھ دوسرا سوال میں یہ کر لوں کہ جو لاپتہ آپ کے کارکنان ہیں اس کے لیے آپ کی جو مخالف جماعت ہے جس کو آپ سازشی ٹولہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ آفر کی کہ یہ لاپتہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ اپیل کی کہ ان کو رمضان سے یا عید سے پہلے جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور میرے کارکن اگر اس طرح ڈرائی کلین ہو رہے ہوتے یا ان کو اس طرح کا ریلیف مل رہا ہوتا تو میں تو چاہے وہ میرے مخالف ہی کیوں نہ ہوتے میں کہتا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ، ان کو کم از کم اگر کوئی اچھا ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے. تو کیا آپ بھی اپنے کارکنوں کو اگر کہیں سے بھی کوئی ریلیف مل رہا ہے تو اس کی سپورٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، پہلے والی بات تو اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں. کہ
پورے شہر میں ہر ایون بینڈ آؤٹ فٹس کو الاؤڈ ہے کہ وہ اپنی پبلسٹی کریں, چندہ جمع کریں, اور MKM کو الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے اگر اب تک نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف تعصب اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر ہو رہی ہیں یہ. لیکن جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم کسی کیو میں نہیں رہ رہے ہیں. جو لوگ اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی دیکھنا سوال نہ صرف اٹھ رہے ہیں بلکہ فرسٹریشن بھی آ رہی ہے, نفرتیں جنم لے رہی ہیں کہ آپ نے ایکس آرگنائزیشن جو پوری ورلڈ میں وانٹیڈ ہے اس کا بورڈ لگانے کی اجازت دی ہے, لیکن جو شہر کی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس 85% مینڈیٹ ہے, اس کی چیریٹیبل آرگنائزیشن اپنا جو ہے وہ نہیں لگا سکتی. اب ظاہر سی بات ہے پاور شہر کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ رینجرز. لوگ خوف کی فضا ہے, جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں, 90 دن کے لیے ریمانڈ لے لیں. اب اس جبر میں کوئی کیا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جلنے کوڑنے کے, فرسٹریشن کے, اور یہی جو فرسٹریشن ہے بڑھ رہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس طاقت ہے, آج کا غلط استعمال کر کے آپ نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں تو یہ نفرتوں کے بیج ہیں, ان کے درخت نکلیں گے نا, پودے نکلیں گے, کہیں نہ کہیں تو اس کا نقصان ملک کو ہی ہوگا نا. تو آج آپ وردی یا طاقت کی بنیاد پہ جو فیصلے کر رہے ہیں, نقصان اس کا آئندہ آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑے گا. تو خدا رہا اس سلسلے کو بند کیجیے. بہت دیر پہلی ہو چکی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. دوسری یہ کہ آپ نے کہا, سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کس نے کرایا اور گرفتار کون کر رہا ہے. یہ کیا ہم اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے پاکستان میں اس طرح کی خطرناک سیاست کی کہ آپ جس کو چاہیں, مثال کے طور پہ کل پنجاب میں بھی شروع ہو جائے کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک کمالو گروپ کریٹ کر دیا جائے, اور پھر وہ نواز شریف صاحب کی, ویسے تو وہاں ممکن نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر ہو گیا کہ جو ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کروائے اور بعد میں آ کے چھڑوائے, تو اس کے بعد اس طرح ان کو کمزور کیا جائے, پھر یہی عمل کہیں اور ہو. تو ہم کیا اس بات, مطلب یہ بڑا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کی اجازت دے کر ملک میں انارکی نہیں لا رہے؟ کیا ہمارے اداروں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو بینیفٹ دینے کے لیے کسی ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنائیں, اس کے لوگوں کو گرفتار کریں, اس کے بعد اس کے مخالفین کے کہنے پر چھوڑ دیں تاکہ مخالفین کو فائدہ ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم کسی بھی طرح انڈورس کریں گے. ندیم نصرت صاحب, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ MKM کے تقریباً تمام لوگوں کے اوپر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگتے رہے ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس میں الزامات ثابت بھی نہیں ہوئے, لیکن 2 اسپیسیفک رہنما ہیں جس میں طارق میر اور محمد انور ہیں, جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسکاٹ اینڈ یارڈ میں جا کر اپنا باقاعدہ بیان ریکارڈ کرایا ہے, لیکن ان کی جانب سے ابھی تک نہ تو کوئی اس کی تردید آئی ہے, MKM کی پوری لیڈرشپ کی جانب سے تردید آئی, ان دونوں اشخاص کی جانب سے نہیں آئی ہے. ایک سوال یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ MKM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد نے آفر کیا تھا کہ مہاجر قوم کی فلاح و بہبود اور ان کی بقا کے لیے جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, تو کیا MKM مہاجروں کے لیے آفاق احمد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ دیکھیے, پہلا جو ہے اس کا جواب میں دے دوں کہ یہ 2 آپ نے طارق بھائی کا, انور بھائی کا نام لیا, جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے وہ اس کی تردید کر چکے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ بھی ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن کا یہاں پارٹ ہیں, تو جو کچھ وہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کا انحصار بہت حد تک ان کے اپنے وکلاء کے مشورے پر ہے. صاحب, میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ MKM کے تقریباً تمام لوگوں کے اوپر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگتے رہے ہیں, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس میں الزامات ثابت بھی نہیں ہوئے, لیکن 2 اسپیسیفک رہنما ہیں جس میں طارق میر اور محمد انور ہیں, جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسکاٹ اینڈ یارڈ میں جا کر اپنا باقاعدہ بیان ریکارڈ کرایا ہے, لیکن ان کی جانب سے ابھی تک نہ تو کوئی اس کی تردید آئی ہے, MKM کی پوری لیڈرشپ کی جانب سے تردید آئی, ان دونوں اشخاص کی جانب سے نہیں آئی ہے. ایک سوال یہ ہے, اور دوسرا یہ کہ MKM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد نے آفر کیا تھا کہ مہاجر قوم کی فلاح و بہبود اور ان کی بقا کے لیے جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, تو کیا MKM مہاجروں کے لیے آفاق احمد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ دیکھیے, پہلا جو ہے اس کا جواب میں دے دوں کہ یہ 2 آپ نے طارق بھائی کا, انور بھائی کا نام لیا, جہاں تک میری میموری سرو کرتی ہے وہ اس کی تردید کر چکے ہیں.
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ بھی ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن کا یہاں پارٹ ہیں، تو جو کچھ وہ کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کا انحصار بہت حد تک ان کے اپنے وکلاء کے مشورے پر ہے. وہ جو کہیں گے یا سنیں گے اس کا جو ہے اثر ان کے یہاں پہ چلنے والے مقدمہ، حالانکہ بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ڈینائی میرا خیال ہے کہ اور ویہمنٹلی کرنا چاہیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ الزامات میں کہتا ہوں غلط ہیں، لیکن جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں یا کہنا چاہیں گے اس کا میں نے کہا نا کہ انحصار ہوتا ہے وکلاء کے مشورے پر. بہت ساری لیگل پیچیدگیاں ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک یا دو لوگ، دیکھیں آپ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ پاکستان میں ابھی جنرل راحیل شریف نے کئی آرمی افسران کے خلاف ایکشن لیا. ایک کور کمانڈر کے بارے میں ابھی آیا تھا نا ریسنٹلی کہ 2 ارب 80 کروڑ ان کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں جب اٹیک ہوا جنرل مشرف پر، قاتلانہ حملے ہوئے اور واقعات ہوئے، تو اس میں یہ سامنے آیا نا کہ اندر سے لوگ ملوث تھے، اس میں انسائیڈ انفارمیشن تھی، انسائیڈ جو ہے ورک تھا. وہ لوگوں کے ٹرائل بھی ہوئے، ان کا کورٹ مارشل ہوا، کچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو کیا اس بنیاد پر ہم نے پورے انسٹیٹیوشن کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے القاعدہ یا طالبان کا ایجنٹ ہے؟ کہ ہم نے پوری فوج کو کرمنلائز کر دیا اور اس کو جو ہے وہ اسٹیگمائز کر دیا؟ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں 1 یا 2 یا 3 یا 5 لوگ ملوث بھی ہیں کہیں، تو کیا 2 4 5 لوگوں کے ایکشن کی بنیاد پر ایک پوری جماعت جس کو کئی اشروں سے مستقل مینڈیٹ مل رہا ہے، پروون مینڈیٹ، اس کو ہم دیوار سے لگا دیں؟ یہ کہاں کا مطلب انصاف ہے؟ یہ کیسے ایکسیپٹیبل ہے؟ اگر 1 2 لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پہ ایکشن کر بھی لیا ہے تو کیا ہم اس کو ہم انڈورس کریں گے؟ کیا کبھی کیا ہم نے اپنے منہ سے کہا ہے؟ پھر دیکھیں الزام ایک الگ چیز ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ را کے ایجنٹ ہے، لیکن را کے ایجنٹ اگر ہوتے تو کہ را کو سو نہیں کر دینا چاہیے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو ٹرین کیا کہ 5000 لوگ گرفتار ہو گئے، کوئی گولی نہیں چلائی. را کو تو مطلب بیسیکلی کورٹ میں لے جانا چاہیے. یار آپ نے کیسے دہشت گرد بنائے تو نہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، ضرب عضب ہوتی ہے تو اس کی حمایت میں ریلی نکالتے ہیں. اگر آپ ہمارا ایکشن دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایکشن جو پاکستان کے خلاف ہو یا انڈین انٹرسٹ میں ہو، کوئی ایک ایسا بھی ایک سنگل چھوٹا سا ایکشن ایم کیو ایم کا بتا دیں جو ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا اور پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو. ہمارا پورا ایکشن، پوری پارٹی فار پاکستان ہے، اور 2 یا 3 افراد کی بنیاد پر آپ کہہ دیں کہ پوری پارٹی جو ہے را کی ایجنٹ ہے. یہ کس طرح پاکستان کے مفاد میں؟ اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کسی نے آفر کیا ہے کہ آفاق احمد کی، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں کہ رابطہ کمیٹی اپنا فیصلہ دیکھیں دے چکی ہے. سیاسی لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگ آپ یہ دیکھیے کہ کس سے بات کریں، جس کو 1992 سے مکمل سپورٹ کے باوجود جو کونسلر کی ایک نشست نہیں جیت سکے. ابھی 5 دسمبر کو جو الیکشن ہوا اس میں اس کے علاقے کی کونسلر کی سیٹ اس کی جماعت نہیں جیت سکی. سو کال جماعت، میں تو جماعت بھی نہیں کہوں گا اسے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے، جو میٹر کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کو چلاتے ہیں. یہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں نا، کل کو آپ یہ کہیں کہ وہ ایک کرمنل گینگ بنا دیں اور پھر کہیں اس کرمنل گینگ سے ہم بات کریں جا کے. اس طرح کی جو لوگ ہیں ان سے تو قانون کو ڈیل کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو تو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے جو مسلح گینگ بنا کے لوگوں کے گھروں پر حملے کریں، ان کی وفاداریاں تبدیل کرائیں، جو ہے وہ عوامی ایریاز کو نو گو ایریاز میں تبدیل کر دیں. قانون کو تو ایسے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. یہ حقیقی کا یہ ایکشن تو مذاق اڑا رہا ہے قانون کے. اس پورے کراچی آپریشن کے منہ پر تماچا ہے کہ آپ ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، وہاں 5 علاقوں میں ٹیررسٹ گروپس ہیں جو ویل آرمڈ ہیں، جو بے گناہ لوگوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں. ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. ہمارا تو مطالبہ ہے ان لوگوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے. ہم بات کیسے کریں ان سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام خاور حسین ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے. آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ایم کے ایم کا کوئی ایکٹ ایسا دکھایا جائے جو ملک کے خلاف ہو. میں تھوڑا سا اشارہ کرواؤں گا. جب شہر میں جو ہے وہ یوم سوگ منایا جاتا تھا اور سال میں 60 دفعہ
یوم صوب ہوتا تھا اور رات میں کچھ نامعلوم ملزم افراد نکلتے تھے جو گاڑیوں کو نظر آتش کرتے تھے، خوف و ہراس پھیلاتے تھے. تو یہ ایکٹ بھی جو ہے وہ ماضی میں کیا ملک کے مفادات میں تھا؟ دیکھیے یہ پوری دنیا میں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے پروپورشنل ہوتی ہے ایکشن سے. آپ اگر جب ایک داغ بیل ڈالیں گے غلط چیز کی تو جواب میں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے عوام سے؟ آپ کسی نوجوان کو گھر سے گرفتار کریں، اس پر ٹارچر کریں اور اس کی لاش آپ سڑک پر پھینک دیں. کیا یہ عمل قانون کے مطابق ہے؟ اگر یہ عمل قانون کے مطابق نہیں اور وہ یہ عمل کرنے والی ریاست یا اس کے ادارے ہوں تو اس کے بعد یہ بحث پھر ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا رد عمل کیسا ہے. جب آپ ایک چیز بائی بک کر نہیں رہے تو اس کا جواب بائی بک ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ گزشتہ 3 برس میں ایم کیو ایم کے بے تحاشا کارکنان قتل ہوئے. گزشتہ 3 برسوں میں کراچی میں کوئی گاڑی نہیں جلی ہے، کوئی کاروبار زبردستی بند نہیں کرایا گیا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہو جس کی بنیاد پر آپ ایم کیو ایم پر جو ہے وہ انگلی اٹھا سکیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ نے بھی یہ کلچر بنا لیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جب تک لوگ شہر کو یرغمال نہ بنائیں، جب تک وہ جمہوری انداز کو چھوڑ کر غیر جمہوری انداز اختیار نہ کریں، جب تک کوئی ان کی بات بھی نہیں سنتا. میرا خیال ہے بحثیت صاف ہی آپ کو اس بات کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ یعنی اسمبلی کے اندر ہم ایک چیز اٹھاتے ہیں. اب کراچی کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی پاور جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ چھین کے لے گئے اپنی دیہی اکثریت کی بنیاد اور اس پر ہم پارلیمنٹ میں اگر آپ جا کے دیکھیں ہم نے اتنا احتجاج کیا، اس پر اتنا احتجاج کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے، موشن اس پر پیش کی ہیں، تقریریں کی ہیں. آپ کے میڈیا نے اس کی کوئی کوریج نہیں دی. لیکن اگر اس پر کل شہر میں ہڑتال ہو جاتی ہے تو پورا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا. ہمارے یہاں کلچر بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری انداز میں ہونے والے احتجاج کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے. ہم نے وہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہی نہیں کیا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام سے کہ وہ ویسٹرن انداز میں اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور آپ خود جو ہے وہ کلونیل انداز میں جو حکومت چلا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اورنجز اور ایپل کو آپ کمپیئر کرنے لگے. جب تک ہمارے ریاستی ادارے، ہماری ریاست سویلائزڈ انداز میں ہونے والے احتجاج پر سویلائز انداز میں پرومپٹلی ری ایکشن کرنے کی عادت نہیں ڈالے گی، جب تک یہ مظاہرے، دھرنے، احتجاج، ہڑتالیں ختم نہیں ہوں گی. یہاں پہ ویسٹ کے اندر جب پارلیمنٹ میں احتجاج ہوتا ہے تو حکومت سنتی ہے، ہماری یہاں توجہ بھی نہیں دیتی. پارلیمنٹ میں چاہے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو تشریف تک نہیں لاتے ہیں. تو آپ تو پورے کلچر کو چینج کرنے کی بات کریں، صرف ایم کیو ایم سے چینج ہونے کی پلیز بات نہ کریں. اب آفتاب احمد شہید کا واقعہ ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا کہ اس واقعے پر اگر ہم اسٹرائک کی کال دیتے تو پورا سندھ بند ہوتا اور ہم پر کرٹیسزم بھی ہوا خود ہمارے سرکلز کی جانب سے کہ آپ نے اس پہ ہڑتال کی کال نہیں دی. اتنا غم اور غصہ تھا عوام میں، لیکن ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول کیا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے مینیج کیا ہم ہی جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جو چیز پرانی ہو گئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ کہ آج 3-4 سال سے جو ایم کیو ایم کا رویہ ہے اس کو جو ہے ویل کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ اتنی گرمی اور رمضان میں آنے پر. ہم ریئلی اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. بہت نوازش، بہت شکریہ.